بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک پتھر دلوں کو موم کرتا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے اور بیمار دل کی شفا ہے۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز مدھم رکھے اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کرے۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے، اپنی پسند کے لوگوں کے لیے جذبات بچوں جیسے ہی رکھتا ہے۔ فاصلوں سے کبھی فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں۔ لوگ کتابوں کی طرح ہیں، ہر ایک کی اپنی کہانی ہے۔ استعمال کے بعد اکثر چمچوں کا یہی حال ہوتا ہے، لہذا سوچ سمجھ کر چمچہ گیری کیا کریں۔ کسی کو دیا گیا دھکا گھوم پھر کے آئے گا آپ کی ہی طرف۔ سازشیں، غیبتیں، پیٹھ پیچھے وار، لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ یہ سارا تماشا اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے۔ سنو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ بھول گئے ہو کیا کہ اللہ پاک کسی پہ اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا؟ تم باہمت ہو، اللہ کو زیادہ پیارے ہو، اس لیے تو وہ تم کو آزما رہا ہے۔ میرا یقین کیجئے، آپ کا رونا، آپ کی پریشانی اور غم زدہ ہونے کا اثر صرف آپ کی صحت پر پڑتا ہے، کسی دوسرے شخص کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر کسی کے واسطے کیوں افسردہ ہوتے ہو؟ جانتے ہو اللہ مخلص دلوں کو نوازتا ہے، وقت تو لگتا ہے لیکن عطا کمال کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند سیکنڈز ہی کیوں نہ ہو۔ دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا، آہ تو نسلیں تباہ کر دیتی ہے۔ اور مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے یہ دنیا کے سہارے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ کسی کی یہ مجال نہیں کہ تمہیں چھوڑ دے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ تمہاری زندگی منافقوں سے پاک رکھتا ہے۔ جانتے ہو اللہ مخلص دلوں کو نوازتا ہے، وقت تو لگتا ہے لیکن عطا کمال کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ فقط ان دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن میں رب بستا ہو۔ جدید انسان کی سب سے خطرناک ایجاد عارضی تعلقات ہے۔ زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے۔ لڑائی جھگڑے کے دوران ایک قدم پیچھے ہٹ کر تباہی روکی جا سکتی ہے۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات مشکل لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کے رہو، اور جب باہر نکلو تو گونگے بن کر نکلو۔ پھر سب کے الگ الگ مکان ہو جاتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کے مہمان ہو جاتے ہیں۔